الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اور امت کی پردہ نشین میری بہنیں، مائیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ بہت سے مردوں اور عورتوں کو خصوصیات سے نوازا ہے، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس میں تمام کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، تمام کو اکول اور برابر رکھا ہے۔ نماز تمام مرد عورت کے لیے ہے، روزہ مرد عورت کے لیے ہے، حج روزہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ لیکن بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اور بندیوں میں اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے تھوڑا سا علیحدہ رکھا ہے، اور وہ بھی مردوں کے اپنے کچھ فطرتی عوارض کی وجہ سے خصوصیات سے نوازا، اور عورتوں کو خصوصیات کی وجہ عورتوں کی فطرتی کچھ عوارضات کی وجہ سے۔ آج کے دن اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے اسلام میں حقوق خواتین کا محافظ اسلام کتنا ہے، اسلام میں حقوق خواتین کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی کتنی حفاظت کی گئی ہے، اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ وجہ اور ریزن اس کی یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کا ایک بہت بڑا بہانہ جس کو بنایا جا رہا ہے
وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عورتیں، خواتین پیڑت ہیں، پیڑت یعنی مظلوم ہیں، ان کو برابری کے حقوق نہیں دیے گئے، برابری کے درجات نہیں دیے گئے۔ اس کو بہانہ بنا کر UCC کو لاگو کیا جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور جو لوگ قانون بنا رہے ہیں خود ان کی عورتیں پیڑت ہیں، خود ان کی مائیں اور ان کی بیوی اور ان کے گھر کے خواتین وہ خود پیڑت ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہم کو عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں۔ آج کی اس بیان کے سب سے زیادہ مخاطب پردہ نشین خواتین ہیں، جن کا نظام ہمارے اس مسجد کے نیچے حصے میں کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے عورتوں کے خصوصیات کے تعلق سے ایک جگہ فرمایا 22ویں پارے میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو کچھ بھی اعمال کریں گے اس کا اجر دگنا ہوگا۔ مرد اگر کرتے ہیں تو ان کو کرنے پر ایک ملے گا، عورتیں کریں گی، ازواج مطہرات کریں گی تو ان کے کرنے پر ان کو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ خصوصیت صرف ازواج مطہرات عورتوں کے ساتھ میں خاص ہے، یہ مرد اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسی صفحے میں، اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں میں سے کسی کی جیسی نہیں ہو۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ احد کا استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ احد، جس کا معنی ہے اکیلا، تنہا، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا تھا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا تنہا ہے، یہ معنی تھا اس کا، لیکن اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بجائے مردوں کے لیے استعمال کرنے کے عورتوں کے لیے استعمال کیا۔ یہاں مفسرین نے بات لکھی ہے، یہ لفظ کے استعمال کی وجہ یہ بنی، اللہ تعالیٰ یہ پیغام عورتوں کو، خواتین اسلام کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ جل جلالہ عما نوالہ پوری کائنات اور پوری یونیورسل میں اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح عورتوں کا جس طرح اسلام میں مقام ہے، جتنا اونچا مقام ہے، ان مقام میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح عورتوں کے مقام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورتیں ناقصات العقل والدین، ناقص عقل اور ناقص دین والی ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو لے کر بھی بہت سارے دشمنان اسلام، مخالفین اسلام، خاص طور پر ہمارے اس ملک میں ہماری مسلم بیٹیوں اور بہنوں کو
دشمن جو بہکا رہا ہے اور اس کی مائنڈ سیٹ کر رہا ہے انہی چیزوں کو لے کر کے کہ دیکھو اسلام نے تم کو خود بے وقوف کہا، اسلام نے خود تمہارے دین کو آدھا کہا، تم شریعت کی نظر میں اور تم اپنے مذہب کی نظر میں، اسلام کی نظر میں آدھے ہو، ناقص ہو۔ اس طرح سازش کر کے ان کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ چیز کہی ہے ناقصات العقل والدین، اس کا پس منظر ہمیں سمجھنا ہے۔ ناقصات العقل والدین کا معنی اصل میں ناقصات العقل والدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں اسلام کی نظر میں بے وقوف ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ان کے اندر عقل کم ہے مردوں کے مقابلے میں، ایسا نہیں ہے۔ عقل، دماغ، سوچ، سمجھ، ان تمام چیزوں میں وہ یکساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقوفی اور ناسمجھ اور نادانی کے اعتبار سے عورتوں کو ناقصات العقل نہیں بنا ہے، بلکہ ناقصات العقل کے بنانے کا جو وجہ بنی ہے اور ریزن بنا ہے وہ حقیقت میں یوں ہے کہ فطرتی اعتبار سے عورت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں گھریلو ہیں، گھریلو ذمہ داریاں، گھر کا کام کاج ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، بچوں کی پرورش ہے، اولاد کی پرورش ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، کچن کو سنبھالنا ہے، گھر کو پاک و صاف کرنا ہے، بچوں کے تعلق سے تربیت کی فکر کرنا ہے، ان کی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ پورے گھرانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے۔ ہر وقت وہ انہی امور خانہ داری میں مشغول رہے، مصروف رہے گی، اور فطرت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی اس طرح کی بنائی ہے۔ اب جب یہ ساری ذمہ داریاں عورت پر ہیں تو عورت پر یہ ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے خدمت کے تعلق سے، گھر کی خدمت کے تعلق سے، اب وہ جب گواہی دے گی ناقصات العقل والدین، ناقصات العقل کے بولنے کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنی کہ گواہی کے اعتبار سے مردوں کی ایک گواہی اور عورتوں کی دو گواہی، جہاں دو عورتیں گواہی دے گی وہ مردوں کے مقابلے میں ایک گواہی کا اعتبار ہوگا۔ اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا ناقصات العقل ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جن کے اوپر گھر کی بڑی ذمہ داری ہے، کھانا پکانا، کپڑے واش کرنا، گھر کو کلین رکھنا، خدمت ہے ماں باپ کی اور اپنے بچوں کی، اپنی شوہر کی خدمت ہے، ہر وقت ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی خدمت کا، تو یہ تمام خدمات اور ان تمام ذمہ داریوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائیں۔ اور یہ عام بات ہے جب آدمی پر ہر وقت کی کوئی نہ کوئی جب ذمہ داریاں ہوتی ہے خدمت کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، تو آدمی بھول جاتا ہے، اسے صحیح سے یاد نہیں رکھ پاتا، تو کہیں بھول نہ جائے اور غلط گواہی کہیں نہ ہو، تو اس کو درستگی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہی کے اعتبار سے عورت دو ہو، دو عورتوں کی گواہی مردوں کے ایک گواہی سمجھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات العقل، یہ کم عقل والی ہیں، ان کے پاس یاد رکھنے کے لیے فارغ البال نہیں ہیں، پورے گھرانے کی، خاندان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، شوہر کی خدمت کے تعلق سے، گھرانے کی، خاندان کی خدمت کے تعلق سے، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی اولاد کی خدمت کے تعلق سے تو اولاد کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، اولاد کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور آج لبرل لوگ، جدید تعلیم یافتہ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، باہر سے نکلنے کی ضرورت ہے، جن گھروں کے اندر عورتیں بیوی ہونے کی وجہ، بیوی ہونے کے باوجود وہ باہر کام کے لیے جاتی ہیں، آپ ان کے بچوں کو دیکھ لیجیے، ان کے اندر کتنی تہذیب ہوتی ہے،
ان کی تربیت کتنی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسلام کو کتنا فالو کرنے والے ہوتے ہیں اور اسلام کو کتنا مد نظر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کے اوپر صحیح تربیت نہیں کی جس طرح اسلام کا حکم ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ناقصات العقل کہا گیا۔ اور ناقصات الدین کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے احکامات، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناقصات الدین کہا ہے، ناقصات الاسلام نہیں کہا، ناقصات الایمان نہیں کہا، ناقصات المذہب نہیں کہا۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی اسلام کا وہ حصہ جس پر ظاہراً جسم سے اس پر عمل کیا جاتا ہے، بدنی اس پر محنت ہوتی ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور جس پر ظاہری اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بدنی محنت ہوتی ہے اور بدنی اس پر حرکات کو مبذول کرنا پڑتا ہے، وہ ہے اسلام کے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ تو دین اس کو کہتے ہیں، ظاہری اعمال کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات الدین، دین کے اعتبار سے ناقص ہیں، کیونکہ فطرتی عوارض ان کے اندر موجود ہیں۔ ہر مہینہ ان کے کچھ ایسے عوارضات ہیں، معروضات ہیں جن کی وجہ سے وہ نماز سے باز رہتی ہیں۔ مہینے میں 5 دن، 7 دن، 9 دن، 3 دن یہ نماز سے ان کو باز رہنا پڑتا ہے، کیونکہ فطرتی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، ان کو دور رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے 30 روزے ان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتے، تو وہ ہر رمضان کے اندر کوئی 5 دن، کوئی 7 دن دور رہنا پڑتا، باز رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ فطرتی عوارض ہیں ان کے سامنے۔ انہی فطرتی عوارض کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ناقصات الدین، ناقصات المذہب نہیں، ناقصات الایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان آدھا ہے، ان کا اسلام آدھا ہے، ان کا دین آدھا ہے، ان کا مذہب آدھا ہے، ان کا عمل آدھا ہے، ان کا اجر آدھا ہے، ان کی نعمتیں ان کی آدھی ہیں، جنت میں ملنے والی تمام کی تمام سعادتیں ان کی آدھی ہیں۔ ہر لائن میں ان کو پیچھا رکھا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تمام کے تمام حقوق دیے گئے۔ لیکن چونکہ آپ دیکھ لیجئے، عورت الگ چیز ہے، مرد ایک الگ چیز ہے۔ ان کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح نہیں ہو سکتا، ان کی جسامت آپ کی جسامت کی طرح نہیں ہو سکتی، ان کی طاقت آپ کی طاقت جیسی نہیں ہو سکتی، ان کے اندر جو نزاکت ہے وہ نزاکت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ہوگی تو تم کو مرد نہیں کہا جائے گا، تم کو مخنث کہا جائے گا۔ تو یہ ہر لائن سے الگ الگ چیزیں ہیں، اور انہی فطرتی عوارض کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ناقصات الدین کہا۔ اسی طرح ان کو ناقصات الدین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ عورتوں کی جو بناوٹ اور ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے نازک پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور وہ طاقت و قوت جو مرد کے اندر ہوتی ہے، جو سمجھ کی، کہنے کی، لہجے کی، انداز کی جو کیفیت مرد کے اندر ہو سکتی ہے، ایک مرد کے ساتھ میں مباحثہ کرنے کے وقت، ڈبیٹ کرنے کے وقت میں جو طاقت اور اہلیت اور جو لہجہ ہونا چاہیے وہ عورت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ مکمل نہیں ہے محض و مباحثے کے اعتبار سے، جھگڑے اور لڑائی کے اعتبار سے وہ مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی نزاکت ان کو لہجے میں کمزور کر دیتی ہے۔ عورت اور مرد کا ڈبیٹ ہو جائے تو وہاں مرد غالب گمانے ہیں کہ مرد جیت جائے گا، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فطرتی جو لہجہ رکھا ہوا ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فطرتی عوارض کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ناقصات العقل والدین۔
اسی طرح تو یہ 3 چیزیں ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز، عورت عمل کے اعتبار سے جنت کو جو حاصل کر سکتی ہے وہ جتنا مختصر انداز میں، مختصر راستے سے، شارٹ راستے سے جنت کو حاصل کر سکتی ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا۔ مرد اگر شارٹ راستے سے اگر جنت کو داخل کرنا چاہے، جنت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مردوں کے اعتبار سے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں جنت کو حاصل کرنے کا شارٹ راستہ چاہیے تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے الجہاد طریق الجنہ، مختصر طریق الجنہ۔ جہاد ہی ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دینا، شہید ہو جانا، یہ شہادت تمہارے لیے جنت کے حاصل کرنے کے لیے شارٹ راستہ، مختصر راستہ ہے۔ اور یہ مردوں کی اعتبار سے ہے، یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جا کر کے تم جہاد کرو، قتل و قتال کرو۔ یہ راستہ تمہیں مختصر انداز میں، آپ کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، نوافل رکھنے کی ضرورت نہیں، تمام اعمال جو ایک کرنا چاہیے وہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جائیں اور اللہ کے راستے میں جا کر اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، جان قربان کر دیں، یہ آپ کے لیے بالکل مختصر راستہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا۔ لیکن عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے تعلق سے فرمایا حج بیت اللہ، حج بیت اللہ۔ اگر یہ حج مرد کرے تو یہ اس کے لیے حج بیت اللہ ہے، اگر عورت اگر یہ حج کرے تو اس کے لیے یہ جہاد ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا، ان کے لیے مختصر، جس طرح مردوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے شارٹ راستہ جنت کو حاصل کرنے کا وہ قتل و قتال ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں پر جہاد نہیں، قتل و قتال نہیں ہے جا کر کے لڑنا، تو ان کے لیے شارٹ راستہ ایک ہی ہے، وہ حج بیت اللہ۔ بہت سارے راستے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شارٹ راستے بنائے، لیکن جہاد، کیونکہ جہاد میں قتل لڑنا پڑتا ہے، اور جو طاقت اور قوت ایک مرد میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی اعتبار سے، فطرتی اعتبار سے جو رکھا ہے وہ عورت میں نہیں رکھا۔ اسی لیے ان کے فضائل الگ، ان کے خصوصیات الگ ہیں، ان کی چیزیں الگ ہیں، ان کے احکامات میں الگ ہے، بہت سارے چیزوں کے اندر اکول رکھا ہے، لیکن کچھ خصوصیات الگ الگ رکھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے عورت کا ایک مقام ہوتا ہے، بلند رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے لیے کہا، اگر کسی عورت میں صرف 4 اوصاف ہو، صرف 4 اوصاف، 4 خصوصیت، اگر کسی بیوی میں، کسی بیٹی میں، کسی ماں میں، کسی بہن میں، امت مسلمہ کی کسی بیٹی میں اگر یہ 4 اوصاف ہوں، وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے چاہے آرام سے داخل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز جنت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی عورت دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے ماہواری دنوں کو چھوڑ کر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد رمضان بھر کے مہینے کے روزوں کی پابندی کریں، ہر سال جو اسے اپنی زندگی میں رمضان ملا ہے وہ رمضان کی روزوں کی پابندی کرے، اور پھر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنے بیوی کے ہونے کی حالت میں، اور اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری حیات میں وہ اپنے فرج کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی اگر وہ حفاظت کرے، اس کو محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اسی طرح اور فرمایا، اپنے شوہر کی مکمل اطاعت کرے، اتباع کرے، اپنے شوہر کے جائز کاموں کی مکمل پاسداری کریں، اس کے کہنا مان کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اپنے اعتبار سے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے شارٹ راستہ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے۔ اسلام میں عورتوں کا اتنا بڑا مکمل، اتنا بلند مقام رکھا ہے، اور یہ خصوصیات مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے الگ احکامات ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، تو یہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کے حقوق کو بہت بلند رکھا ہے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے۔ آج ہمارے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اسی ملک کے اندر اس سے پہلے ستی رسم چلتی تھی، ایک ستی رسم بہت پہلے ہوتا تھا، آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں، قریوں میں ہوتا ہوگا، لیکن منحوس سمجھنا آج بھی ہے۔ اسلام نے چیلنج کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے پوری دنیا میں، اسلام نے جو عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب نے، کسی ریلیجن نے نہیں دیا۔ اسی ملک کے اندر ستی رسم چلتی تھی، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی برادری اور اس کے قوم والے، اس کے مذہب کے ماننے والے اس کو اسی مرے ہوئے شوہر کے ساتھ میں زندہ جلا دیتے تھے۔ اتنا ظلم عورت پر ہوتا تھا۔ بعد میں چل کر کیا ہونے لگا، جلائے جانا، جلانا، زندہ جلانا بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں دکھ رہا، تو اب کیا کریں، اس کو جو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جائیں۔ تو پھر جلانے کے بجائے عورت کو، بیوہ عورت کو جنگل میں چھوڑ کر کے آنا شروع کر دیے، جنگل میں چھوڑ کر کے آنا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ ظلم اگر نظر آ رہا ہے، لیکن آج بھی یہ ناٹک چلتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں، کہیں اچھی مجلس لگی ہوئی ہے، کہیں کچھ بھی کانفرنس ہو رہا ہے، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، وہاں اگر کوئی بیوہ عورت آ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی گھر کے اوپننگ میں یا کسی دکان کی شاپ کی اوپننگ میں، کسی بھی ایک بڑے ادارے یا کسی کمپنی کے بگننگ میں اگر کوئی بیوہ عورت آ جاتی ہے تو آج بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 شادیاں کی، ان میں سے 9 عورتیں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں۔ پوری دنیا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، یہ میسج دیا ہے کہ عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ یہ پیغام دیا شادیاں کر کے، نکاح کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بیوہ عورتوں کو شادی کرو، شادی کرنے کے بعد اللہ تم کو منحوس نہیں سمجھتا، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ بیواؤں کو نکاح میں لانے کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے آل و اولاد میں برکتیں دیتا ہے، تمہاری زندگی میں سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تمہاری نسل، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان پھل جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ اس بے سہارا کو سہارا دینے سے تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں تم کو لگ جاتی ہے، تمہاری اولاد اچھی مل جائے گی۔ یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ بتائیے دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ پیغام پوری دنیا کو دیا ہوگا؟ یہ ہے سچائی اسلام کی۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے، اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ 1400 سال پہلے یونانی حکومت کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی آخری نبی ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ زمانے میں، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، یونانی حکومت میں عورتوں کو کس طریقے سے سمجھا جاتا تھا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جب عورت کو باہر لایا جاتا تھا تو 5 طریقے کی زنجیریں اس کے بدن پر ہوا کرتی تھی، پیروں میں 2 زنجیریں، ہاتھوں میں 2 زنجیریں اور گلے میں 1 زنجیر ہوا کرتی تھی۔ 5 زنجیروں کے ساتھ عورت بازار آیا کرتی تھی، باہر نکلنا ہوتا تو اس طرح بیڑیوں میں ڈال کر کے گھر والے، گھر کے مرد حضرات اس کو لے جایا کرتے تھے۔ اتنی بے غیرتی اور بے عزت ذلیل قسم کی عورت تھی اس زمانے میں۔ اسلام آیا، اسلام نے ان کو اتنی عزت دی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خصوصیات اور فضیلت بتائی، بیان کیے، اور پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زنجیروں کو عورتوں کا زینت بنایا اور زیور بنا دیا۔ وہی چیز ہے وہ جو پہلے زنجیر تھی اور آج وہ زیور بن چکی ہے، وہ خوبصورت ہی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے، بہت سال پہلے رشیا کے اندر پوری دنیا میں ایک کاؤنسلنگ ہوئی۔ کاؤنسلنگ کے اندر بہت بڑے بڑے دانشوران جمع ہوئے۔ کس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ عورت کو انسان سمجھیں گے کہ یہ نہیں سمجھیں گے، اس کو کون سی مخلوق سمجھا جائے، اس بات پر جو ہے ان کی کاؤنسلنگ اور ان کا مشورہ ہو رہا تھا۔ یہ جو ہے اس انسان سمجھنے کو تیار نہیں تھی پوری دنیا۔ آج ایسے لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، اور آج ہمارے اس ملک میں جو عورتوں کے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے ایک آیت کو لے کر، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، حاکم بنایا گیا۔ قوام کے معنی یہاں پر حاکم کیا جا رہا ہے، مسلط کے اعتبار سے اس کو جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے الرجال قوامون، کہ مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اس کی نان و نفقہ کی ذمہ داری پوری کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اس کی زندگی بھر کی تادم حیات اس کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا۔ یہ مطلب ہے الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے۔ لیکن آج کیا کیا جا رہا ہے؟ کیسے اسلام نے عورتوں کے حقوق دیے؟ ایک بیوی، ایک عورت اتنی مظلوم اور اتنی پیڑت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتیں اسلام میں پیڑت ہیں، مظلوم ہیں، اور جو کہنے والا ہے وہ خود کی بیوی، اس کی بیوی پیڑت ہے، اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح اپنے گھر کی عورتوں کو اور کچھ نہیں کر سکتے، منی پور میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہی واقعہ کافی تھا، بلقیس بانو کا گجرات کے، جو اس کے ساتھ میں حادثہ ہوا، اس کے ساتھ میں جو معاملہ اور برتاؤ ہوا، اتنا ظالمانہ طریقے سے اس کے ساتھ میں جو معاملہ کیا گیا، وہ ایک واقعہ کافی تھا پورے ملک بھارت کے لوگوں کو، دیش واسیوں کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن سمجھے نہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہم سکھوں کو کیا لے دینا، ہم عیسائیوں کو کیا لینا دینا، ہم دلت ہیں ہم کو کیا لینا دینا۔ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے تھے۔ منی پور کی تشدد نے آج سب کو سمجھا دیا، اس وقت مسلمانوں کی باری تھی، آج عیسائیوں کی باری ہے۔ یہی ہوا ہے، اور آج عیسائیوں کی باری، کل سکھوں کی باری ہوگی، اور اس کے بعد الگ الگ طور پر باریاں ہوگی۔ تو آخر اس دیش میں کون رہے گا؟ ایسے لوگ ہم کو اسلام سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مقام یہ ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا گیا، ان کو وراثت میں صحیح سے حصہ نہیں دیا گیا۔ ایسے لوگ اسلام ہم کو سمجھا رہے ہیں، قانون کیا ہے، کیا ان کو دینا چاہیے، کیا ان کے حقوق دینا چاہیے، ایسے لوگ ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ جو مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ سے ای میل کے ذریعے سے لا کمیشن کو بھیجو، اس کو ذمہ داری سمجھو، اور خاص طور پر اپنے گھر کی مستورات کا ای میل جانا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت، یہ دشمنان اسلام، یہ فرقہ پرست حکومت، یہ عورتوں کے حقوق کی بہانے سے UCC لاگو کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمارے گھر کی عورتوں کی ایک بھی عورت، ہماری ایک گھر کی ایک بھی خاتون کا ای میل نہیں رکنا چاہیے، ہر خاتون کا ای میل جانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم ناراض ہیں تمہارے اس UCC کے لاگو کرنے سے۔ تو بعد میں ان کو محسوس ہو جائے گا، یہ کوشش ہماری طرف سے اتنی تو ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، یہ ذمہ داری ای میل کرنے کی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ووٹ ڈال دیا یا ووٹ نہیں ڈالا تو چل جائے گا، الیکشن ہوتا رہے گا، انتخاب ہوتا رہے گا، یہ پارٹیاں جیت کر آئے گی۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مخالفت کا، یہ ناراض ہونے کا مسئلہ، یہ مجھے کرسی چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہر شخص اس کو سیاسی مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو شرعی ذمہ داری سمجھیں۔ جس طرح نماز ہماری شرعی ذمہ داری ہے، نماز جس طرح، روزہ جس طرح، اور بقیہ احکامات جس طرح ہماری شرعی ذمہ داریاں ہیں،
تحفظ شریعت کی ذمہ داری ہر شخص پر لاگو ہے۔ اس کے لیے ابھی تک جنہوں نے ای میل نہیں کیا، اپنے دوست و احباب بھی اس کو شیئر نہیں کیے، اور گھر کی عورتیں جن کے ابھی تک ای میل نہیں کیے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر کے ای میل نہیں کیے ہیں، وہ پہلی فرصت میں کر لیں۔ نماز کے بعد جاتے ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پر کھڑے رہیں گے، جن کو وہ طریقہ نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ آپ ان سے رہنمائی کر کے آپ خود بھی کریں اور گھر کے مستورات کو بھی ای میل کرانے کی کوشش کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔